السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں فاروقی ماہی پالگاہ میں۔ فاروقی بایو فلاک فش فارمنگ کے سلسلہ میں یہ ایک چھوٹا سا فارم سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ یہ بیک سائڈ پر ہم نے جال سے کور کیا ہے پرندے سے بچانے کے لیے مچھلی کو۔ یہ دیکھیں مکمل طور پر دیوار کے اوپر شیڈ تک جال لگا ہوا ہے اور اوپر شیڈ ہے، اور ابھی آج ہی ہم نے گرین شیڈ کو ہٹانے کا کام شروع کیا ہے۔ کچھ دن تک اس کو اوپن رکھیں گے تاکہ تمام ٹینکس کا پانی دھوپ سے مستفید ہو سکے اور درجہ حرارت برقرار رہ سکے۔ یہ ہمارا ٹینک نمبر 11 ہے، جس میں تقریباً 100 گرام کی مچھلی ہوگی، 50 سے 100 گرام کی، اور کچھ امپروو ہوگی، کچھ زیادہ بھی وزن کی ہوگی، لیکن اسے ہم نے صرف سروائیول کے لیے رکھا ہے، یعنی بچانے کے لیے۔ اگر تو یہ 200 سے 300 گرام تک چلی گئی تو اسی سیزن میں سیل ہو جائے گی، ورنہ 2024 کے موسم سرما میں اس کو فروخت کیا جائے گا۔ یہ ٹینک نمبر 12 کی بھی یہی صورتحال ہے، دونوں میں 2500 مچھلی ہم نے رکھی ہوئی ہے، تلاپیا جسے ہم یہاں پر چڑا مچھلی کہتے ہیں۔ ہمارے تمام ٹینکس 20 فٹ ڈایا میٹر کے ہیں، اور تمام ٹینکس میں ہم نے 10 رنگ رکھے ہوئے ہیں ہوا بلو کرنے کے لیے، جس سے آکسیجن ملتی ہے اسے۔ تو نارملی سبھی لوگ 8 رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اسپیشلی ہمارے جو مین کام کرنے والے صاحب ہیں، جو کہ ذمہ دار ہیں فارم کے، فاروق صاحب، انہوں نے اپنی بہترین ذہن استعمال کرتے ہوئے اس کو خود تیار کیا ہے۔ یہ 10 والز والے ہیں، اور ہم 10 کے 10 وال ہی اس کے چلاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مچھلی کو ہوا مناسب مقدار میں مل رہی ہے، اور ڈیزالوڈ آکسیجن جو سی ہے وہ پرفیکٹلی پوری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ سخت سے سخت موسم میں بھی ہمارے فارم پر مچھلی کی بچت رہی ہے۔ بایو فلاک فش فارمنگ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا مچھلی خریدنے والے کو کہ مچھلی خوش ذائقہ ہوگی، بدبو سے پاک ہوگی۔ مچھلی کی ایک قدرتی بدبو تو ہوتی ہی ہے، لیکن انشاءاللہ جو اس میں سے تو تھوڑی بہت رہ جائے گی وہ آپ کے لیے خوشگوار ہوگی، اور جو کچھ لوگ جو ہیں وہ مچھلی کی بدبو کی وجہ سے اس کو کھانے سے نفرت کرتے ہیں، ان میں رغبت پیدا ہوگی اور وہ شوق سے کھائیں گے۔ یہ مچھلی انشاءاللہ تعالی نومبر کے درمیان سے ہم فروخت شروع کر دیں گے، اگر موسم بہت جلد سردی کی طرف مائل نہ ہوا۔ سردی اگر جلدی آ گئی تو یہ تھوڑا سا یعنی اس میں دیر ہو جائے گی، یہ دسمبر میں دستیاب ہوگی، لیکن ہماری کوشش ہے کہ 16 نومبر سے انشاءاللہ تعالی ہم اسے فروخت کرنا شروع کر دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہمارا ہر دانہ 500 گرام تک پہنچ چکا ہوگا۔ چڑا مچھلی عمومی جو مچھلی بازار میں فروخت ہوتی ہے اس کی طرح زیادہ وزن کی نہیں ہوتی، اور اس کا اگر آپ کو 500 گرام کا دانہ بھی مل جائے تو یہ غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کہیں پر 1 کلو کا دانہ بھی مل جاتا ہے، لیکن بہت شاذ و نادر ہے۔ تو یہ دیکھیے، ہم نے اس کو اب اوپر سے انکور کر دیا ہوا ہے۔ یہ صرف تھوڑی سی جگہ ہے، یہ دیکھیں نا، وہاں پر ذرا چھوٹا بچہ ہے، مچھلی اٹھا لیتی، کھا نہیں پاتی، لیکن جب اٹھا کے لے جائے تو بھی نقصان دہ ہے۔ اور یہ ہمارا 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تار کا جال بنا ہوا ہے اوپر، اس میں سے پرندہ آ کر اٹیک کر کے بہت کم چانس ہے کہ مچھلی کو لے جا سکے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے اس حصے کو ابھی کور رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا پنگاشیس کا چھوٹا بچہ موجود ہے، اور اس چھوٹے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے یہاں سے انکور نہیں کیا۔ عموماً تو پرندہ سائڈ سے ہی آتا ہے، سائڈس ہماری کورڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ اتر جائے گا تو پرندہ رک کر آرام سے اندر آ سکتا ہے اور یہاں سے بچوں کو اچک سکتا ہے۔ آپ کو اس ٹینک میں فی الحال نظر نہیں آئے گا، زیادہ رات کے وقت میں چھوٹا بچہ نظر آتا ہے، اور دن کے وقت میں ابھی ہماری سارٹنگ فائنل ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ کو زیادہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں ہماری فیڈ ہائی ٹیک کی ہم استعمال کرتے ہیں 30 CP دونوں کے لیے، پنگاشیس کے بچے کے لیے بھی اور تلاپیا کی فش کی گروتھ کے لیے بھی۔
ہمارے تجربے کے مطابق اب تک کی دستیاب فیڈ میں سے سب سے اچھی فیڈ یہی رہی ہے۔ ہم نے سپریم ڈاکٹر بھی استعمال کی لیکن وہ بہتر نہیں نکلی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فیڈ بھی بنانی شروع کی ہے۔ ہمارے بھائی ہیں بڑے شہزاد میاں شہزاد صاحب، انہوں نے ڈچکوٹ سائڈ پر ان کا فارم ہے اور وہیں پر فیڈ فیکٹری لگائی ہے اور وہ اپنی فیڈ تیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم مچھلی کو ایک فیڈ پر لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو ہٹا نہیں رہے، تو ان کی فیڈ بھی کوالٹی کے لحاظ سے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پوری فارم کی۔ یہ ٹینک نمبر 1 اور 2 ہیں۔ 1 نمبر میں ابھی ہم نے شفٹنگ کرنی ہے، اس میں واٹر پروٹیکشن کے ذریعے ہم نے بایو فلاک FCO تیار کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سوموار کو ہم اس میں بچے کی منتقلی کریں گے اس کی سارٹنگ کرنے کے بعد، کیونکہ مختلف سائز میں ہو چکا ہے۔ آلریڈی ہم نے ٹینک نمبر 3 اور 4 میں کچھ بچہ نکال کر ڈالا ہے۔ ابھی فائنل سارٹنگ یہ 2 نمبر ٹینک میں ہمارا اس وقت تقریباً کوئی 35 سے 40 ہزار کے درمیان بچہ موجود ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی سارٹ کر کے ڈال دیں گے۔ یہ ہے ماہی پارگا کی صورتحال۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ڈرم نظر آ رہا ہے۔ اس ڈرم میں ہم نے گڑ، چونا، نمک اور بیکٹیریا جس کو ہم بازار سے تیار شدہ بیکٹیریا جو پاؤڈر شیپ میں مل جاتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس میں بیکٹیریا تیار کرنے کے بعد پھر اس کو مختلف ڈرمز میں ہم ضرورت کے مطابق ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ تقریباً فل ٹائم پریکٹس ہے گرمیوں میں، اور سردیوں میں جب زیادہ شدید سردی ہو جائے تو فلاک ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیکٹیریا سروائیو نہیں کر پاتا ہے اتنے ٹمپریچر میں۔ ہم اسے کور کریں گے شاپر سے۔ شاپر ہم خرید کے لا چکے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ فی الحال ہم نے 10 مائکرون کا لیا ہے شاپر، امید کرتے ہیں یہ آپ سب کے علم میں ہے۔ بلور ہے، 2 بلور لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر آواز کم آئے گی لیکن میں ذرا سائڈ پہ چلے جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں 2 بلور ایک چل رہا ہے، یہ ایمرجنسی کے لیے جنریٹر موجود ہے اور ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہم نے 10 مائکرون جیلانی کا شاپر خریدا ہے اور یہ ہمارے پاس سولر سیٹ اپ ہے سارا۔ تو آپ امید کرتا ہوں کہ مستفید ہوں گے، اور جو دوست بھی کچھ اگر سمجھنا یا سمجھانا چاہیں تو بہت خوشی ہوگی ہمیں، کیونکہ اگر کسی کے کام آ جائے میرا علم تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور کیونکہ میں ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں تو جہاں پر بھی میں غلط ہوں، دوست جو مجھ سے پہلے سے کام کر رہے ہیں یا بعد میں شامل ہوئے ہیں اور کوئی بہتر آئیڈیا رکھتے ہیں کام کے بارے میں، تو وہ میں ان کا بڑا مشکور ہوں گا اگر مجھے گائیڈ کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ فی امان اللہ۔